السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوری حیدرآباد باب العلم انوری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے ابو داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب نمبر 36 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب الرجل یتحمل بمال غیرہ یغزو، یہ باب کا عنوان ہے، یعنی ایک شخص دوسرے کی سواری پر سوار ہو کر جنگ میں شریک ہو۔ دوسرے کے پاس کوئی سواری ہے، اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا اس قسم کی کوئی بھی سواری ہے، اس پر سوار ہو کر جہاد میں حصہ لینا، کیا اس چیز کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں صاحب کتاب نے یہ حدیث تخریج کی ہے۔ حدیث نمبر 2534۔ حدثنا محمد بن سلیمان الانباری حدثنا عبیدۃ بن حمید عن الاسود بن قیس عن نبیح الانزی عن جابر بن عبد اللہ حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اراد ان یغزو۔ حضرت جابر بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک جنگ میں جانے کا ارادہ کیا، فقال، تو ارشاد فرمایا، یا معاشر المہاجرین والانصار، اے انصار و مہاجرین، ان من اخوانکم قوما لیس لهم مال ولا عشیرہ، تمہارے بھائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس نہ مال ہے، نہ ان کے عزیز و اقارب اور نہ خاندان ہے۔ مطلب یہ ہے وہ انتہائی تنگ دست لوگ ہیں، نہ ان کا خاندان قبیلہ ہے کہ جو سفر میں اپنی سواری ان کے لیے پیش کر سکے، اور نہ ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ مال خرچ کر کے جنگ میں شرکت کے لیے سواری خرید سکیں یا اس کا اہتمام کر سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ تنگ دست بھی ہیں اور اپنے خاندان سے جو ہے الگ ہیں، منفرد ہیں۔ فَلْيَضُمْ أَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةَ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک 2 یا 3 لوگوں کو اپنے ساتھ سفر میں شریک کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اگر سواری ہے تو ایسے لوگ جن کے پاس سواری نہیں ہے، تو سواری رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ 2 یا 3 لوگوں کو شریک کر لے، تاکہ باری باری اس سواری کی پیٹھ پر سوار ہو کر میدان جنگ تک سب لوگ پہنچ سکے۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، فما لأحدنا من ظہر يحملہ الا عقبۃ کعقبتی، یعنی احدہم۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے، فما لأحدنا من ظہر يحملہ، ما کو نافیہ مانیے، اور مطلب یہ ہوگا کہ ہم میں سے کسی کے پاس ایسی سواری نہیں تھی جس پر وہ کسی کو بٹھا سکے، مگر یہ کہ الا عقبۃ کعقبہ، باری باری، یعنی کسی کے پاس سواریوں کی اس قدر افراط نہیں تھی کہ مستقل طور پر ہر شخص کو علیحدہ علیحدہ سواری کا اہتمام کر سکے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، فما لأحدنا من ظہر يحملہ الا عقبۃ کعقبتی، تو ہم میں سے کسی کے پاس بھی سواری نہیں تھی جس پر وہ سوار ہو سکے مگر اس طور پر کہ باری باری۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، فما لأحدنا من ظہر، ہم میں سے جس کے پاس بھی سواری تھی تو وہ اس کیفیت میں تھی کہ اس پر باری باری سوار ہوا جا سکتا ہے۔ تو یہ ترکیب کے لحاظ سے 2 معنی ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا مفہوم ایک ہی ہے، یعنی احدہم۔ یہ عقبہ کے معنی کی تفسیر بیان کی۔ قال، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، فضممت الیہ 2 او 3، میں نے اپنے ساتھ 2 یا 3 لوگوں کو شریک کر لیا۔ اب یہ راوی کا شک ہے 2 کو یا 3 کو۔ قال، کہتے ہیں، مالی الا عقبہ کعقبۃ احدہم من جملی، اور کیفیت یہ تھی، ان کے پاس ایک اونٹ تھا کہ میرے لیے گنجائش نہیں تھی مگر یہی کہ باری باری ہر ایک
میرے اونٹ پر سوار ہوتا رہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی ظاہری تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں وہ لوگ شرکت کے لیے جاتے تو ان کے پاس، ہر فرد کے پاس علیحدہ علیحدہ سواریاں بھی نہیں تھیں، اور ان کے ایثار کا یہ عالم تھا کہ وہ سفر کی مشقت کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جو ہے سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے کہنا چاہیے سفر کی مشقتوں کو برداشت کیا کرتے تھے۔ باب نمبر 37، باب فی الرجل یغزو یلتمس الاجر والغنیمۃ۔ اس سے پہلے کچھ ابواب گزرے ہیں مستقل طور پر۔ کوئی شخص جو ہے معاوضے کی کہنا چاہیے ثواب آخرت کے لیے جنگ میں شریک ہو، اس کے احکام کیا ہیں، اور ایک شخص وہ ہے جو مال غنیمت کے حصول کے لیے میدان جنگ میں شریک ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ مستقل طور پر ان دونوں چیزوں کے حوالے سے گزشتہ ابواب میں بات ہو چکی ہے۔ اب یہ باب ایسا ہے جس میں دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہے، یعنی وہ شخص جس کی دو نیتیں ہوں، ثواب کی نیت بھی ہو اور مال غنیمت کے حصول کی بھی نیت ہو، تو ایسا شخص جو ثواب اور مال غنیمت دونوں کی نیت سے جنگ میں شریک ہو اور جہاد کرے، اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 2535، حدثنا احمد بن صالح حدثنا اسد بن موسیٰ حدثنا معاویۃ بن صالح حدثنی غمرۃ ان ابن زعب الانصیادی حدثہ۔ ابن زعب یہ بیان کرتے ہیں، قال نزل علی عبد اللہ بن حوالۃ الازدی، ہمارے پاس عبداللہ بن حوالہ ازدی یہ بطور مہمان تشریف لائے، فقال علی، اور مجھ سے کہا، مطلب ایک حدیث بیان کی گویا، بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن حوالہ یہ صحابی ہیں، یہ ابن زغب کے پاس مہمان کے طور پر آئے، تو آنے کے بعد انہوں نے اپنے میزبان کو یہ حدیث سنائی، بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنغنم علی اقدامنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ کیا، لنغنم، تاکہ ہمیں مال غنیمت حاصل ہو جائے، اور یہ روانگی پیدل تھی، علی اقدامنا، یعنی ہم پیدل بغیر سواری کے حضور کے حکم پر جو ہے جنگ میں شریک ہوئے، فرجعنا، اور جنگ کرنے کے بعد ہم واپس جب آئے، فلم نغنم شیئا، تو ہمیں مال غنیمت کا کوئی بھی حصہ نہیں ملا، مطلب مال غنیمت حاصل نہیں ہوا، وعرف الجہد فی وجوہنا، اور سفر اور جنگ کی جو تھکاوٹ تھی، مشقت کی کے جو آثار تھے وہ ہمارے چہروں پر ظاہر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کے چہروں سے ان کی تھکاوٹ کو محسوس کیا، فقام فینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بلکہ یوں کہیں ایک دعا آپ نے دی، فقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم لا تکلہم الیہ فاضعف عنہم، اے اللہ ان لوگوں کو میرے سپرد مت فرما کہ میں ان کی ذمہ داری کو اٹھا نہ سکوں۔ اس جملے کا ظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ چند صحابہ کی کفالت کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری کر لیا، اور یہ دراصل کمزوری کی علامت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر حال میں سارا اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر کرتے تھے، اور حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ جس قدر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کی جائے گی، اسی قدر انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک سوال کریں گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ چونکہ ان کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کو بھی جو ہے معبود سمجھتے ہیں اور حضرت مریم کو بھی، دونوں کو خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے یہ سوال کریں گا، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو اس کا سیدھا جواب کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں کہ اے اللہ میں نے نہیں کہا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پر اپنے علم کا اظہار نہیں کریں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا، بلکہ آپ کہیں گے انک تعلم ما فی نفسی،
اے اللہ میرے دل میں جو ہے وہ تو جانتا ہے اور تیرے علم سے میں ناواقف ہوں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہر قسم کے غیب کا جاننے والا ہے، ہر غیب کا بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر نبی نے اپنے علم کی نفی کی، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا، یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ یہ انبیاء کی دراصل عاجزی ہوتی ہے، اور یہ فرق ہے نبی میں اور فرشتے کے اندر۔ فرشتے نے اپنے علم کا اعتراف کیا، لیکن نبی نے اپنے علم کا اعتراف نہیں کیا۔ نبی ہمیشہ اللہ کے حضور عاجزی پیش کرتے ہیں۔ حضرت آدم کی خلافت کا جو معاملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تمام قیامت تک پیدا ہونے والی چیزوں کو پیش کیا اور فرمایا انبئہم باسمائہم، تم لوگ ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، تو فرشتوں نے کیا کہا، ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو فرشتوں کا معاملہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ اللہ کے قرب میں ہیں، انوار و تجلیات میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ علم کا اعتراف کیا، یعنی لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا تو نے سکھایا۔ تو فرشتے نے اپنے لیے علم کا اعتراف کیا، لیکن نبی، اور وہ بھی اس درجے کے نبی کہ جو ہیں مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ قیامت کے دن جو ہے اپنے علم کی کلیتاً نفی کر دیں گے۔ یہ فرق ہوتا ہے نبی میں اور فرشتے میں، یعنی جو جتنے بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے اسی قدر عاجزی اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر جب حضور نے فرمایا لا تکلہم الیہ فاضعف عنہم، اس کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اللہ ان کو، یعنی یہ جو غربت زدہ صحابہ ہیں، یہ تنگ دست صحابہ ہیں، ان کو مال غنیمت کے لیے میں نے روانہ کیا مگر مال غنیمت ان کو حاصل نہیں ہوا، تو ان کے چہروں پر جو پریشانی تھی، جو تکلیف تھی، اور جو سفر کی مشقت تھی، اور پھر ناکامی کا جو احساس تھا کہ ہم جس مقصد کے لیے وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا، تو حضور نے ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ ان کو میرے سپرد مت کر، فاضعف عنہم، میں ان کی ذمہ داری اٹھانے سے عاجز ہوں۔ تو عجز کا جو اعتراف کیا آپ نے، یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اعتراف کرنا ہی یہی اعلیٰ درجے کا کمال ہوتا ہے۔ اگر آپ بادشاہ کے سامنے جا کر یہ کہیں کہ نہیں میں تو بہت خوشحال ہوں، میں بہت پیسے والا ہوں، تو بادشاہ آپ پر بخشش نہیں کرے گا۔ بخشش اسی پر کی جاتی ہے کہ جو شخص بادشاہ کے سامنے جا کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی چونکہ پوری توجہ اور پورا ان کا جو دل کی نگاہ ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہوتی ہے، اس لیے اسے ہر معاملے میں جو ہے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، دعا کا دوسرا حصہ، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، اور اللہ ان کو ان کے سپرد بھی مت کر، ورنہ یہ اپنی ذات سے عاجز آ جائیں گے۔ یعنی لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ محنت مزدوری بھی کریں، کاروبار تجارت بھی کریں، اور اس کے بعد میدان جنگ میں شریک بھی ہوں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو ان کو ان کے حوالے پہ مت کر، ورنہ یہ عاجز ہو جائیں گے، عاجز یعنی مجبور ہو جائیں گے۔ ہاں، یعنی اپنی ضرورتوں کی کفالت نہیں کر پائیں گے۔ وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ، اور نہ لوگوں کے حوالے کر ان کو، یعنی دوسرے لوگوں کا بھی ان کو محتاج مت بنا۔ فَيَسْتَأْثَرُوا عَلَيْهِمْ، فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ یہ معروف ہے، اور اس کا مجہول ہوں گا فَيَسْتَأْثَرُوا عَلَيْهِمْ، اور یہ معروف ہونا چاہیے، یعنی وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ، اے اللہ ان کو دوسروں کے بھی حوالے مت کر، ورنہ دوسروں کے حوالے اگر تو نے کر دیا تو دوسرے کیا کریں گے، پہلے اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھیں گے، اپنے ذات کو ترجیح دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں گے، اور ان کو جو ہے نظروں سے گرا دیں گے۔ تو تینوں صورتوں میں ان کا نقصان ہے، اس لیے اے اللہ ان کو تو اپنے حوالے کر لے، یعنی ان کا جو بھی معاملہ ہے غیب سے تو پورا فرما۔ یہ دراصل توکل سکھانے کی صحابہ کو تو تعلیم تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا تھی کہ گویا میرے صحابہ کے معاملات تو اپنے دست کرم میں لے، اور ان کو دنیا میں کسی کا محتاج مت بنا۔ ثم وضع یدہ علی رأسی، حضرت عبداللہ بن حوالہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، او قال علی حامتی، اب راوی کو یہاں پہ شک ہے کہ حضور نے رأس کا لفظ بولا یا حامہ کا لفظ بولا۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، یا ابن حوالہ، اے ابن حوالہ،
اذا رأیت الخلافۃ قد نزلت ارض المقدسہ، جب تم دیکھو کہ خلافت اسلامیہ ارض مقدس یعنی ملک شام میں نازل ہو چکی ہے، یعنی جب مسلمانوں کی خلافت ملک شام میں قائم ہو چکی ہے، فقط دنت الزلازل والبلابل والامور العظام، تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ سمجھ لینا کہ زلزلے، مصیبتیں اور بڑے بڑے حوادثات یہ قریب آ چکے ہیں۔ والساعۃ یومئذ اقرب من الناس من یدی ہذہ من رأسک، اور قیامت اس دن لوگوں سے اتنی قریب ہوگی کہ میرا ہاتھ تمہارے سر سے اتنا قریب نہیں ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھے ہوئے تھے، اس کے باوجود آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی قریب ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی کہ جتنا میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے۔ اس حدیث پاک کے آخری جملے پر توجہ دیجیے، اذا رأیت الخلافۃ قد نزلت بارض المقدسہ، نزلت ارض المقدسہ، ارض مقدس سے مراد یہاں ملک شام ہے۔ اب اوپر والے مضمون میں اور نیچے والے مضمون میں دونوں میں فرق دیکھیے۔ اوپر حضور اپنی عاجزی کا اس قدر اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں ان صحابہ کرام کی امور اور ان کی ذمہ داریوں کو جو ہے پورا نہیں کر سکتا، اور پھر نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کا اظہار فرما رہے ہیں کہ آئندہ ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت ملک شام پر قائم ہوگی، تو یہ وہ زمانہ ہوگا کہ بظاہر تو حکومت مسلمانوں کے پاس ہوگی، لیکن زلزلے، فتنے، مصیبتیں اور بڑے بڑے حوادثات اسی دور میں ظاہر ہوں گے، اور اس وقت قیامت اتنی قریب ہوگی لوگوں سے، اس قدر قریب ہوگی کہ جیسے انسان میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے، تو اس سے بھی زیادہ قیامت لوگوں کے قریب آ جائے گی۔ مطلب یہ کام بالکل قیامت کے قریب ہوگا۔ تو یہاں پر حضور نے اپنے علم کا اظہار کیا، اس سے پتہ چلا حضور کو آئندہ آنے والے حالات اور حوادثات اور احوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم عطا فرمایا ہے۔ تو دونوں حصوں میں کافی بود ہے، اوپر کے حصے میں عاجزی ہے، بعد کے حصے میں اپنے علم کا اعتراف اور اس کا اظہار ہے۔ تو اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اوپر آپ نے عاجزی اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یہی انبیاء کا منصب ہوتا ہے۔ نیچے کا جو جملہ ہے اس پر توجہ دیجئے کہ جب تم دیکھو کہ خلافت ارض شام میں یعنی ملک شام میں نازل ہو چکی ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت کی طرف اشارہ ہو کہ خلفائے راشدین کے بعد عمومی طور پر حضرت امیر معاویہ نے اپنی ملوکیت کا اعلان کر دیا تھا، اور انہوں نے جو دارالخلافت بنایا تھا وہ ملک شام کو بنایا تھا۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کے پاس حکومت ہوگی، لیکن اس زمانے میں زلزلے اور فتنے اور بڑے بڑے حوادث ہوں گے۔ تو جس وقت ملک شام میں حکومت تھی حضرت امیر معاویہ کی، تو اس وقت مسلمانوں کے پاس ظاہری طور پر مال و دولت کافی تھا، لیکن آپ کے انتقال کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے کہنا چاہیے واقعہ کربلا، واقعہ حرہ، یہ تمام واقعات حضرت امیر معاویہ کے بعد پیش آئے۔ اور خود جب آپ امیر شام تھے تو اس زمانے میں بھی جو ہے جنگ صفین ہوئی، یہ بھی بہت بڑا حادثہ تھا۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کو آپ خلافت سے مراد یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار یا دور ملوکیت مراد لیجیے، لیکن یہ معنی اس قول پر صحیح ہوگا جبکہ حضرت امیر معاویہ کے دور سلطنت کو یا دور ملوکیت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جائے، کیونکہ حضور نے یہاں خلافت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس قول پر تو یہ بات ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مراد ہے، کیونکہ
قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہے۔ اور حضور کا جو آخری جملہ ہے، اقرب من الناس من یدی ہذہ من رأسک، کہ میرا ہاتھ تمہارے سر سے اتنا قریب نہیں ہے جتنی قریب اس وقت لوگوں سے قیامت ہوگی، اور بڑے بڑے امور، بڑے بڑے حوادثات، زلزلے، مصیبتیں نازل ہوں گی۔ تو ان جملوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ بہرکیف علماء نے اس کی دونوں طریقے سے وضاحت کی ہے۔ اب زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ لیا جائے، کیونکہ ان کی جو خلافت ہے وہ متفق علیہ ہے۔ البتہ حضرت امیر معاویہ کی جو خلافت ہے، اس سلسلے میں جو ان کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر خلافت ان کی سپرد کر دی۔ اس قول کی بنیاد پر وہ خلافت راشدہ میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، والخلافت من بعدی 30 سنہ، خلافت جو تسلسل کے ساتھ میرے بعد ہوگی وہ 30 سال ہے، اور وہ 30 سال امام حسن کی شہادت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا جو دور ملوکیت ہے، یا دور سلطنت ہے، یا دور اقتدار ہے، یہ خلافت راشدہ کے ضمن میں نہیں آتا ہے۔ ہاں، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 2 بڑے گروہ میں صلح کرائی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اعلان خلافت تھا، وہ چونکہ کہنا چاہیے عام جو اصول تھا خلفائے راشدین کے زمانے میں، اس اصول سے ہٹ کر تھا۔ یعنی طریقہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے باہمی مشورے سے کسی کو خلیفہ منتخب کرتے تھے۔ اس بنیاد پر علماء کا یہ بھی قول ہے کہ آپ کے دور کو دور ملوکیت کہا جاتا ہے، دور خلافت راشدہ نہیں کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دور خلافت اس لحاظ سے ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ خلافت ان کے سپرد کر دی، تو گویا کہ یہ وہی خلافت تھی جو اس کے امام حسن مستحق تھے۔ اب جب وہ خلافت امیر معاویہ کے پاس چلی گئی تو ان کے دور کو بھی دور خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں قول ہیں، اور دونوں جانب دلائل بھی ہیں، اور دونوں قولوں کے ماننے والے بھی ہیں۔ لیکن زیادہ بہتر اور اسلم طریقہ یہ ہے کہ ہمارے علماء صدیوں سے حضرت امیر معاویہ کے دور کو دور ملوکیت کہتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کو دور ملوکیت ہی کہا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو والخلافت من بعدی 30 سنہ، یہ نص ہے اس بات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تسلسل کے ساتھ جو خلافت ہے وہ صرف 30 سال، اور یہ 30 سال امام حسن کی شہادت پر مکمل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے کو بھی خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، پھر امام مہدی کے زمانے کو بھی خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ تسلسل کے ساتھ 3 سال ہے، 30 سال، یعنی حضور کے بعد مسلسل جو خلافت راشدہ رہے گی وہ 30 سال رہے گی، لیکن اس کے بعد وقفے سے پھر خلافت راشدہ دنیا میں قائم ہوتی رہے گی۔ اب حضرت امیر معاویہ کا جو دور ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہے، اس میں انقطاع نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث کی روح سے آپ کا دور خلافت راشدہ میں شمار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز، حضرت امام مہدی، یا دنیا میں کوئی بھی ایسا بادشاہ ہے کہ جو خلافت راشدہ یعنی اصول نبوت کے مطابق حکومت کرے، تو اس کا جو دور ہوگا وہ اس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ مطلب وقفے سے جو خلافت قائم ہوگی اس کا تذکرہ اس حدیث پاک کے اندر نہیں ہے۔ چلیے، یہ حدیث پاک کا مضمون مکمل ہو گیا، آگے کی حدیث کو دیکھ لیجئے۔ قال ابو داود، یہاں پر ابو داود فرماتے ہیں عبداللہ ابن حوالہ حمصی، یہ عبداللہ بن حوالہ جو ہیں یہ حمص کے رہنے والے تھے، جو اس حدیث کے راوی بلکہ صحابی ہیں،
جو حضور سے حدیث نقل کر رہے ہیں۔ آگے کی حدیث دیکھیے، باب نمبر 38، باب الرجل یشری نفسہ، جو آدمی اپنے آپ کو فروخت کر دے، یعنی اللہ کے دین کے لیے۔ حدیث نمبر 2536، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد اخبرنا عطاء ابن السائب عن مرۃ الحمدانی عن عبد اللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجب ربنا من رجل غزا فی سبیل اللہ فانہزم۔ عجیبہ کا معنی آتا ہے تعجب کرنا۔ تعجب یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص سے تعجب کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے۔ تو تعجب کا لفظ اور تعجب کی نسبت اس معنی کے لحاظ سے اللہ کی طرف نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے جلال ہے، غصہ ہے، غضب ہے، تو ان تمام جو افعال قلوب ہوتے ہیں جن کا تعلق دل کی کیفیت سے ہوتا ہے، ان کی نسبت اللہ کی طرف ظاہری طور پر نہیں کی جاتی ہے، بلکہ قاعدہ یہ ہے اس میں کہ ان کا جو اصل معنی ہوتا ہے، جو مغز ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رحیم ہے، تو رحم کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے طرف دل کا مائل ہونا، کسی کی طرف دل کا مائل ہونا۔ میلان قلب کا نام محبت ہے، کہ پہلے دل مائل ہوتا ہے، اس کے بعد انسان اس پر بخشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے غصہ آنا، یعنی کسی کی طرف سے دل کے اندر انتقامی جوش پیدا ہونا، اس کے نتیجے میں انسان اسے سزا دیتا ہے، اس سے بدلہ لیتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے لیے رحمان، رحیم یا قہار اس قسم کے الفاظ بولتے ہیں تو علماء اصول نے یہ اس کی توجیح کی ہے کہ اس کا نتیجہ مراد لیتے ہیں۔ محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ احسان کرنا۔ غصے کا نتیجہ کیا ہے؟ سزا دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، نہ وہ جسم ہے اور نہ اس میں وہ باتیں ہیں جو جسم کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ایک جسم ہے، اس کے لیے قرار پانے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے زمین ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو جسم ہے اور نہ جسم کی کوئی چیز اس کے اندر موجود ہے، یعنی نہ تو وہ کوئی ایسا وجود ہے کہ جس کو آپ چھو سکیں، پکڑ سکیں، اور نہ اس کے اندر جسمانیات کی کوئی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو محبت کرنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے۔ دل جو ہے، جو اس کی علامت ہے، وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو انسان کے سینے میں بائیں جانب معلق رہتا ہے، اور اس کی مسلسل دھڑکن سے انسان کی زندگی قائم ہوتی ہے۔ اسی کے اندر جب جھکاؤ پیدا ہوتا ہے کسی کی طرف تو اسے محبت کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کا دل ہے۔ اللہ دل سے بھی پاک ہے، دل کی دھڑکن سے بھی پاک ہے، دل کے جھکاؤ سے بھی پاک ہے، لیکن محبت کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ احسان کرنا۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر احسان کرتا ہے۔ جب کسی پر ناراض ہوتا ہے تو مطلب اسے سزا دیتا ہے۔ تو اس قسم کے الفاظ جن کا تعلق جسمانیات سے ہے یا دل سے ہے، تو وہاں پر عقیدہ یہی ہے کہ اس کا نتیجہ مراد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں عجیب ربنا، ہمارے رب نے تعجب کیا۔ تعجب کرنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ تعجب وہ کرتا ہے کہ جس کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور اس نے اس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کو۔ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہاں تعجب کا معنی ہے خوش ہونا۔ عجب ربنا من رجل، اللہ تعالیٰ ہمارا رب اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے، فانہزم، اور میدان جنگ میں ہی اس کے ساتھی پیٹھ دکھا دیں، یعنی اصحابہ، اس کے ساتھی شکست کھا جائیں، میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ فعلم ما علیہ، لیکن وہ شخص اس چیز کا خیال کرے جو گناہ اس بات پر ہے، یعنی میدان جنگ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو گناہ دیتا ہے اور جو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے،
تو ایک شخص نے اس چیز کو پہچان لیا، فرجع، تو وہ بھی لوٹ کر آیا میدان جنگ کی طرف، حتی احریق دمہ، یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا، اس کا خون بہا دیا گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہمارا رب اس شخص سے بہت راضی ہوتا ہے جو راہ خدا میں جنگ کے لیے نکلا اور میدان جنگ میں آیا، اس کے ساتھی بھی آئے، لیکن جنگ کی سختی کو دیکھ کر اس کے ساتھی شکست سے چلے گئے، میدان چھوڑ دیے، یہ بھی جانے لگا۔ لیکن جب اس کو خیال آیا کہ میدان جنگ میں پیٹھ پھیرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو یہ سوچ کر ہی واپس آیا اور یہاں تک کہ پھر لڑا اور اپنے خون کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، بہا دیا۔ فیقول اللہ تعالی لملائکتہ، اب یہ منظر کیسا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے سارے ساتھی اس کے میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے اور یہ خود بھی زخموں سے چور ہے، لیکن اچانک اس کو خیال آتا ہے کہ اگر میں میدان جنگ چھوڑ کر چلا گیا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گا۔ یہ سوچ کر وہ پھر واپس آتا ہے اور داد شجاعت دیتا ہوا اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ تو اس وقت فیقول اللہ تعالی لملائکتہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، انظروا الی عبدی، دیکھو میرے اس بندے کو، رجع رغبتاً فیما عندی، یہ پلٹ کر آیا اس چیز کی طلب میں جو چیز میرے پاس ہے، یعنی میں جو ثواب دیتا ہوں میری راہ میں مرنے والے کے لیے، اس ثواب کی امید پر یہ پلٹ کر واپس آیا، وشفقۃ مما عندی، اور میرے عذاب سے ڈر کے یہ واپس آیا، حتی احریق دمہ، یہاں تک کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ تو اس میں گویا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ملائکہ کے درمیان اور ملائکہ کی محفل میں اس شخص پر جو ہے کہنا چاہیے اس شخص کے لیے مباحات کرتا ہے کہ جو انسان اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ آگے کا باب دیکھیے، باب نمبر 39 فی من یسلم، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں، یسلم جو اسلام قبول کرے، ویقتل مکانہ فی سبیل اللہ عز وجل، اور اسی جگہ اللہ عز وجل کی راہ میں مار دیا جائے، یعنی جہاں پر اسلام لایا اور وہیں پر وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، یعنی اس نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ ادا کیا، بلکہ صرف اس نے اتنا کام کیا کہ میدان جنگ میں وہ شریک ہوا اور میدان جنگ میں ہی اسلام لایا اور اسی میدان میں وہ شہید کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 2537۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد اخبرنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرۃ ان عمرو بن عقیش کان له ربا فی الجاہلیہ، کان له ربا فی الجاہلیۃ، عمر بن عقیش، ان کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کان له ربا فی الجاہلیۃ، ایام جاہلیت میں ان کا سود کا کاروبار تھا، سود پہ پیسہ دیا کرتے تھے۔ تو ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ میں جو ہے اسلام لاؤں یہاں تک کہ میرا پرانا پورا پیسہ میرے کو مل جائے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے جتنا پیسہ میں ایام جاہلیت میں سود کے طور پر لوگوں کو دیا ہوں، تو جہاں جہاں میرا پیسہ رکے ہوا ہے وہ سارا پیسہ مجھے مل جائے، اس کے بعد میں اسلام لاؤں، یہ ان کا خیال تھا۔ کان لہ ربا فی الجاہلیہ، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایام جاہلیت میں ان کا سود کا کاروبار تھا، اسلام لانے سے پہلے، اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایام جاہلیت کا سود کا پیسہ ان کا لوگوں پر رکا ہوا تھا، فکریہ ان یسلم حتی یأخذہ، تو انہوں نے یہ ناپسند کیا کہ وہ اسلام لائیں یہاں تک کہ اپنے پرانے پیسے کو وہ حاصل کر لیں، فکریہ ان یسلم، اس کو مجہول پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، فکریہ ان یسلم، اور معروف پڑھا گیا تو یہ کہیں گے فکریہ ان یسلم، تو اس صورت میں ان یہ مصدریہ ہوگا اور مطلب یہ ہوگا انہوں نے اسلام لانا ناپسند کیا اپنا پیسہ حاصل کرنے سے پہلے، تو وہ یہ چاہ رہے تھے پہلے میں اپنا پرانا پیسہ حاصل کر لوں اس کے بعد میں اسلام لاؤں۔ فجاء
یوم احد، تو احد کے دن وہ آئے، ایک معنی تو یہ ہے، اور ایک معنی یہ فجاء یوم احد، احد کا دن جب آیا، یعنی جنگ احد کا موقع آیا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے فجاء یوم احد، جنگ احد کے دن وہ آئے، عمر بن عقیش، فقال، اور انہوں نے کہا اینا بنو عمی، میرے چچا زاد بھائی کہاں ہیں؟ تو گویا کہ ان کے چچا زاد بھائیوں پہ ان کا کچھ پیسہ تھا جاہلیت کا۔ قالو، تو لوگوں نے کہا بأحد، وہ جو ہیں میدان احد میں ہیں۔ اب اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فجاء یوم احد، کہ جنگ احد کے موقع پر یہ آئے تھے مسلمانوں کے پاس۔ تو انہوں نے جب اپنے چچا زاد بھائیوں کو پوچھا تو قالو بأحد، تو لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ میدان جنگ میں ہیں، احد کے میدان میں۔ قال اینا فلان، کسی کا نام لے کے پوچھا وہ فلاں کہاں ہیں؟ قالوا بأحد، تو بولے وہ بھی احد میں ہیں۔ قال فأین فلان، پھر سوال کیا کہ فلاں آدمی کہاں ہے؟ قالوا بأحد، تو ان کے بارے میں بھی کہا کہ وہ احد میں ہیں۔ یعنی جن جن لوگوں پر گویا ان کا پیسہ تھا ان سب کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں، تو اس سب کے بارے میں جواب یہ ملا کہ وہ سب احد میں ہیں۔ فلبس لأمتہ، تو انہوں نے اپنا جنگی لباس پہنا، ورکب فرسہ، اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، ثم توجہ قبلہم، پھر میدان احد میں جو مسلمان تھے ان کی طرف یہ چل دیے، متوجہ ہوئے۔ فلما رآہ المسلمون، جب مسلمانوں نے عمر بن عقیش کو آتے ہوئے دیکھا، قالو، تو وہ کہنے لگے الیک عنا یا عمر، اے عمر ہم سے دور رہو، چونکہ یہ بھی اسلام نہیں لائے تھے۔ قالا، تو انہوں نے کہا انی قد آمنت، اے مسلمانوں ڈرو مت، میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ فقاتل حتی جرح، پس انہوں نے میدان جنگ میں زیادہ شجاعت دی اور جہاد کیا یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گئے، زخمی ہو کے گر گئے۔ فحمل الی اہلہ جریحا، اور انہیں ان کے گھر والوں کے پاس زخمی حالت میں ہی حاضر کر دیا گیا، یعنی پیش کیا گیا، اسی زخمی حالت میں اٹھا کر ان کو ان کے گھر والوں کے سامنے لایا گیا۔ فحمل الی اہلہ جریحا، انہیں ان کے گھر والوں کے پاس زخمی حالت میں لایا گیا۔ فجاءہ سعد بن معاذ، تو ان کے پاس یعنی عمر بن عقیش کے پاس حضرت سعد بن معاذ آئے۔ فقال لاختہ، اور ان کی بہن سے کہا، سلیہی، کہ ان سے پوچھو، یہ زخمی حالت میں ہیں، ان سے پوچھو کہ تم میدان جنگ میں کس لیے شریک ہوئے تھے؟ تم نے میدان جنگ میں جنگ کی، کافروں سے جہاد کیا، تو تمہارا مقصد کیا تھا؟ حمیۃ لقومی کا، کہ اپنی قوم کی غیرت میں تم نے یہ جنگ کی تھی؟ یعنی مسلمان بھی چونکہ جو لوگ تھے اس جنگ میں وہ تمہارے قبیلے کے تھے، خاندان کے تھے، تو کیا تم نے خاندانی غیرت کی بنیاد پر جنگ میں حصہ لیا تھا؟ او غضبا لہم، یا ان کی طرف سے غصہ کرتے ہوئے تم نے جنگ میں حصہ لیا؟ ام غضبا للہ، یا اللہ کے لیے غصہ کرتے ہوئے حصہ لیا؟ یعنی تمہاری یہ جو جنگ تھی کافروں کے ساتھ یہ اللہ کے لیے تھی، یعنی چونکہ اللہ کافروں کو ناپسند فرماتا ہے اور ایک مومن کو کافروں سے بغض رکھنا چاہیے، تو اللہ کے لیے غضب تھا یہ، یا خاندان کے لیے غضب تھا، یا اپنی قوم کی غیرت کی تھی؟ فقال، تو انہوں نے کہا دو باتیں نہیں تھیں، تیسری بات تھی، بل غضبا للہ ولرسولہ، میری یہ مشقت اور میری یہ جنگ اللہ اور اس کے رسول کے غضب کے لیے تھی، یعنی جن لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض رہتے ہیں ان کے لیے یہ جنگ تھی۔ فماتا، تو چونکہ زخمی حالت میں وہ گھر لائے گئے اور اس کے بعد وہ صحت یاب نہیں ہو سکے، انتقال ہو گیا۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فماتا فدخل الجنت، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ وما صلی للہ صلاۃ، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کوئی نماز ادا نہیں کی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ پہلے اس جملے پر توجہ دیجیے، یہاں پر پوری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول صراحتاً مذکور نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ ابو ہریرہ نے پورا واقعہ بیان کیا عمر بن عقیش کے ذریعے۔ تو کہاں تک ہے عمر بن عقیش کا واقعہ؟ غضبا للہ ولرسولہ،
سعد بن معاذ نے ان کی بہن سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے میں جنگ لڑا ہوں۔ فماتا ودخل الجنہ، وہ مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہوئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اس میں دو احتمال، ایک تو یہ ہے کہ سعد بن معاذ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عمر بن عقیش کی بہن سے سوال کیا تھا، دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ کہنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ ابو ہریرہ یہ بھی صحابی ہیں، سعد بن معاذ یہ بھی صحابی ہیں، اور مرنے کے بعد کون کہاں جائے گا یہ غیب کا علم ہے۔ اگر سعد بن معاذ نے یہ بات کہی فدخل الجنہ کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے یا ہوں گے تو یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ ابو ہریرہ نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان حضرات کو اس چیز کی اطلاع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے بارے میں یہ علم دیا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں جائے گا، تو یہ بھی گویا کہ غیب کا علم ہے۔ دوسری چیز، وما صلی للہ صلاۃً، سعد بن معاذ کہتے ہیں یا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نماز ادا نہیں کی۔ یہاں سے ان حضرات کا رد ہے کہ جو حضرات اعمال کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں۔ اب یہ حضرت نے یعنی عمر بن عقیش نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اس کے باوجود ان کے بارے میں جنت کا فیصلہ سنایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ تو کس باب کے تحت اس کو لائے تھے امام ابو داؤد؟ جو شخص میدان جنگ میں ہی اسلام لائے اور بغیر کوئی دوسرا عمل کیے اسی جنگ میں شہید ہو جائے تو اس کے لیے بھی گویا کہ جنت ہے۔ آگے اس حدیث کا آگے وما صلی للہ صلاۃً، اور انہوں نے کوئی نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی، مطلب اتنا وقت نہیں پایا۔ آگے یہ حدیث یہاں مکمل ہو گئی۔ اب جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس میں حدیثوں میں جو ہے آگے پیچھے ہے، تو یہ باب جو ابھی ہم پڑھے، باب فی من یسلم ویقتل مکانہ فی سبیل اللہ عز وجل، اس باب کے بعد اصلی کتاب میں جو باب ہے وہ باب یہاں موجود نہیں ہے، جس سے اسکرین ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ البتہ اصل نسخے میں باب یہ آتا ہے باب فی الرجل یموت بصلاحہ، یعنی یہ 40واں باب ہے، اسکرین پہ نہیں ہے۔ ہم اس باب کو اسی طریقے سے جو ہے زبانی طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ باب فی الرجل یموت بصلاحہ، جو شخص اپنے ہی ہتھیار لگنے سے میدان جنگ میں فوت ہو جائے۔ یہ باب جو ہے اس نسخے کے اندر نہیں ہے جس سے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جو اسکرین کے اوپر ہے۔ باب نمبر 40، باب الرجل یموت بصلاحہ، جو شخص اپنا ہتھیار لگنے سے ہی فوت ہو جائے اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 2538، حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك قال ابو داود قال احمد كذا قال هو يعني ابن وهب وعنبسة يعني ابن خالد جميعا عن يونس قال احمد والصواب عبد الرحمن بن عبد الله ان سلمة بن الاكوع، حضرت سلمہ بن اکوع قال، انہوں نے فرمایا، لما کانا یوم خیبر، جب لما کانا یوم خیبر، کہ خیبر کے موقع پر یعنی جنگ خیبر کے موقع پر، قاتل اخی قتالا شدیدا، میرے بھائی نے سخت لڑائی لڑی، خوب مقابلہ کیا۔ فرتد علیہ سیفہ فقتلہ، اور لڑتے لڑتے ان کی تلوار خود انہی کے اوپر پلٹ گئی۔ فقتلہ، اور جب ان کی تلوار انہی کے اوپر لگ گئی تو اس سے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے بارے میں کچھ باتیں کرنے لگے. وَشَكُّوا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ بِصَلَاحِهِ، اور ان کے شہید ہونے کے بارے میں شک و شبہ کرنے لگے کہ جو شخص اپنے ہی ہتھیار سے فوت ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس کو شہید کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا، اس کے حکام شہید کے ہیں یا نہیں ہیں. اس بارے میں صحابہ کو شک ہو گیا. تو جو ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے استفسار کے جواب میں فرمایا مات جاہدا مجاہدا، یعنی وہ شخص کوشش کرتے ہوئے اور جہاد میں حصہ لیتے ہوئے فوت ہوا ہے. قال ابن شہاب کہتے ہیں ثم سألت ابنا لسلمۃ بن الاکوع، میں نے سلمہ بن اکوع کے بیٹے سے پوچھا. فحدثنی عن ابیہ بمثل ذلک، تو انہوں نے بھی اسی قسم کی روایت بیان کی. غیر انہ قال، مگر سلمہ بن اکوع کے بیٹے نے یہ بات بھی یہاں ذکر کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا کذبوا، لوگوں نے غلط کہا، یعنی جس نے یہ کہا کہ وہ شہید نہیں ہوئے ہیں کیونکہ وہ اپنی تلوار سے خود زخمی ہو کے انتقال کر گئے، تو جنہوں نے ان کی شہادت کا انکار کیا گویا انہوں نے غلط کہا. مات جاہدا مجاہدا فلہ اجرہ مرتین، ان لوگوں نے غلط کہا. اور ماتا جاہدا مجاہدا، وہ کوشش کرنے والے مجاہد کے طور پر فوت ہوئے، اور فلہ اجرہ مرتین، اور انہیں دگنا اجر عطا کیا جائے گا. یہ باب ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں نہیں ہے، ہم نے اصل کتاب سے اس باب کا خلاصہ پیش کیا. اسی باب کی دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 2539. حدثنا ہشام بن خالد الدمشقی حدثنا الولید عن معاویۃ بن ابی سلام عن ابی عن جدی ابی سلام عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. معاویہ بن ابو سلام اپنے والد اور دادا کے حوالے سے ایک صحابی کا بیان نقل کرتے ہیں. قال، ایک صحابی نے کہا اغرنا علی حی من جہینۃ، کہ مسلمانوں نے یعنی ہم نے قبیلہ جہینہ کے ایک شاخ کے اوپر حملہ کیا. قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ کے اوپر ہم نے حملہ کیا. فطلب رجل من المسلمین رجل منہم، تو مسلمانوں کے ایک شخص نے مد مقابل کے اوپر حملہ کیا. فضربہ، اور اس کو مارنے کے لیے حملہ کیا. فاخطأ، لیکن ان کا حملہ خطا کر گیا. واصاب نفسہ بالسیف، اور ان کی تلوار خود انہی کو لگ گئی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اخوکم یا معشر المسلمین، یہ تمہارا بھائی ہے اے مسلمانوں. مطلب یہ جو اپنی تلوار سے زخمی ہو کر زمین پر گرا یہ تمہارا ہی بھائی ہے. فابتدرہ الناس، لہذا لوگ ان کی طرف لپکے. فوجدوہ قد مات، اور جب وہاں پہنچے تو وہ شخص انتقال کر چکا تھا. فلفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثیابہ ودمائہ وصلی علیہ ودفنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے انہی کے کپڑوں میں، خون آلود کپڑوں کے ساتھ، ودمائہ، ان کے خون کے ساتھ جو ہے ان کو لپیٹ دیا. وصلی علیہ، اور ان پر نماز جنازہ پڑھی. ودفنہ، اور ان کو دفن کر دیا. فقالوا یا رسول اللہ اشہید ہوا، تو صحابہ نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ شخص شہید ہے؟ چونکہ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ یہ شخص اپنی تلوار سے ہی فوت ہوا ہے، اس نے حملہ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی اور اس کی تلوار خود اسی کو لگ گئی، تو کافر کی تلوار سے ہی شہید نہیں ہوا، فوت نہیں ہوا، تو کیا یہ شہید ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں یہ شہید ہے. یہ جو باب کتاب کے اندر نہیں تھا، اس باب میں یہ دو حدیثیں تھیں جو ہم یہاں پر ذکر کر دیے. اب اس کے بعد جو باب ہے، باب الدعاء عند اللقاء، باب الدعاء عند اللقاء، دشمن کا سامنا کرتے وقت دعا کا باب، یعنی جب میدان جنگ میں اتریں اور دشمن مد مقابل اپنی پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ کھڑا ہو تو پھر ایسی صورت میں دعا کرنے کا کیا حکم ہے. حدیث نمبر 2540.
حدثنا الحسن بن علی حدثنا ابن ابی مریم حدثنا موسیٰ بن یعقوب الزمعی عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثنتان لا تردانی، دو دعائیں رد نہیں ہوتی، او قلما تردانی، دو چیزیں رد نہیں ہوتی ہیں، او قلما تردان، یا دو چیزیں بہت کم رد کی جاتی ہیں۔ کون کون سی چیز؟ الدعاء عند النداء، ایک دعا تو وہ جو اذان کے وقت کی جائے، وہ رد نہیں ہوتی، اور وعند البأس، اور جنگ کے وقت، حین یلحم بعضهم بعضا، جب دونوں لشکر ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہو جائیں، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے دو خاص مقامات کی نشاندہی فرمائی، ایک تو یہ کہ اذان کے وقت، اور دوسرے عند الباسی، سخت جنگ کے موقع پر۔